بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سرکار کے قدم پہنچے، یہ روئے زمین، اس کے کتنے خطے ایسے ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم آئے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ صرف اس فرش پر ہی نہیں، میرے نبی تو وہ ہیں ان کے قدم عرش پر بھی آئے۔ آج کے پروگرام میں مسجد اقصی کے حوالے سے اور سفر معراج جو اس سے وابستہ ہے اس پر گفتگو ہوگی۔ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل جس کا ایک نام الاسراء بھی ہے، اس میں ارشاد ہے اور اس کی یہ پہلی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا ذکر شروع ہوا مسجد حرام بیت اللہ شریف سے۔ روایتوں میں موجود میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب کی 27ویں شب، جو زیادہ محقق ہے لوگوں کے نزدیک، حتیم کعبے کا وہ حصہ جس پر چھت نہیں ہے اس میں آرام فرما تھے۔ جبریل امین آئے، جنت سے براق لائے، 70,000 فرشتہ لائے، جنتی جوڑے لائے، اور نبی پاک سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ربک لیشتاق الیک، بے شک آپ کا رب آپ کا مشتاق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے، تشریف لے گئے مسجد اقصی، یہ قبلہ اول جس کا ایک نام بیت المقدس یا بیت المقدس بھی لیا جاتا ہے۔ یہ وہ ہے کہ اس کے بارے میں ہم سنتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ کے نبی، انہوں نے اس کو تعمیر کیا، اس مسجد اقصی کو۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیگر جتنے انبیاء کرام ہوئے اکثر وہ وہاں تشریف لائے، اور قرآن کی آیت الذی بارکنا حولہ کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں، تمام تفاسیر میں یہی کہ اس کے ارد گرد ہزاروں انبیاء کرام کی آج بھی قبریں ہیں، ان کو برکت والی جگہ فرمایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم اس مسجد میں آئے 1,24,000 یا 2,24,000، اسی لیے کم و بیش کہہ دیا جاتا ہے، کم زیادہ جتنے بھی نبی ہوئے سب نے اس مسجد میں میرے نبی پاک، میرے سرکار، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے اور سارے نبی مقتدی بنے۔ حضور امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے امام ہیں۔ اس کے محراب میں، اس کے صحن میں، اس کے فرش میں آپ دیکھیں نبی پاک کے قدم آئے۔ اس مسجد کے ساتھ ایک گول گنبد ہے جو پیتل کی شکل کا نظر آتا ہے، اس رنگ کا۔ یہ مسجد اقصی کا گنبد نہیں، اس کو قبۃ الصخرہ کہتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے نبی پاک آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ مسجد اقصی پر گنبد نہیں ہے، یہ جو گنبد ہے اس کو اردو میں گنبد صخرہ کہا جائے گا، یا وہ ڈوم آف راک انگلش والے کہتے ہیں۔
اس کے اندر ایک چٹان ہے جس چٹان کے ساتھ براق باندھا گیا تھا، اور یہیں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف معراج فرمائی تھی نبی پاک نے، اور یہ زندہ معجزہ نبی پاک کا آج تک موجود ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر اوپر ہونے لگے تو وہ چٹان جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم آئے تھے وہ بھی زمین سے اٹھ گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا ٹھہر، تو وہ آج بھی زمین و آسمان کے درمیان وہیں ٹھہری ہوئی ہے بغیر کسی ستون کے، نبی پاک کے قدموں کی یہ برکت۔ اور زمین پر اس وقت وہ واحد مقام ہے جہاں آج بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نعلین، مبارک جوتیوں کا نشان آج تک اس چٹان پر موجود ہے۔ اہل محبت زیارت کرتے ہیں، اللہ اس قبلہ اول کو آزاد کرے اور مسلمان وہاں جا کر زیارت کر سکیں۔ یہ مسجد اقصی یہ نبیوں کے حوالے سے یادگار تھی، بنی اسرائیل کے حوالے سے یادگار تھی، آج ہمیں یہ سعادت بھی حاصل کہ اس مسجد میں میرے آقا کے قدم بھی آئے، اس مسجد کے فرش نے ان کے مبارک تلووں کو بھی چوما، اور وہ صرف فرش کی بات ہے، میرے نبی تو اس رات عرش پر بھی گئے جس کے تلووں کے بوسے لیے عرش نے، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالی ہمیں ان مبارک قدموں کی نیچے آنے والی ان مبارک جگہوں کی زیارت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سرکار کے قدم پہنچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نسبت رکھنے والی ہر چیز اہل ایمان کو پیاری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے قابل تعظیم ہے۔ یقیناً ایک محبت والا مومن اپنا تن من دھن لٹانا گوارا کر لیتا ہے، نبی کی نسبتوں کی زیارت ہی اس کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرماتے ہیں، کیوں کہ اعلان نبوت کے بعد مکہ والے آپ کے دشمن ہو گئے، خون کے پیاسے ہو گئے، بلکہ دار الندوہ میں اجلاس ہوا، تمام قبائل کے زعماء سردار جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ اور کوئی صورت نہیں، بس ایک ہی صورت ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لفظ منہ پہ لاتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے۔ انہوں نے نبی پاک کے قتل کا ارادہ کیا، اللہ معاف کرے۔ اجلاس میں طے ہو گیا کہ تمام قبائل نوجوان دیں گے، ننگی تلواریں لے کر نوجوانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، گھیراؤ کر لیا اپنے برے ارادے سے۔ اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں گھر میں، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ آپ کو بتا چکا ان ظالموں کے ارادے کیا تھے جو باہر تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے اس وقت بھی فرماتے ہیں، یہ میرے پاس ان لوگوں کی امانتیں ہیں، مکے والوں کی، یہ رکھ لو، صبح ان کو لوٹا دینا، ابھی میرے بستر پر سو جاؤ، صبح یہ امانتیں لوٹا کر تم مدینہ آ جانا، میں روانہ ہو رہا ہوں۔ اندازہ کریں باہر لوگ تلواریں لیے کھڑے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایمان اور قربانی، یہ تصور کیجئے گا تو شاید اس کیفیت کو نہ پا سکیں، یہ معمولی بات نہیں، لیکن حضرت علی کا ایمان مضبوط تھا، جانتے تھے آقا سلا رہے ہیں، آقا فرما رہے ہیں، کسی شبے کی گنجائش نہیں۔ نبی پاک نکلے، ان ظالموں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نکلے۔
حضرت ابو بکر کے دروازے پہ تشریف لے گئے، انہیں ساتھ لیا۔ اب جانا ہے مدینہ منورہ، ہجرت کا حکم ہو چکا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بدلا۔ مکہ مکرمہ کی پہاڑیوں میں ایک پہاڑی بہت بلند ہے۔ اگر عرفات سے مکہ کی طرف واپس آئیں تو آخری روڈ جو اب حاجیوں کو ملتی ہے اس کے بائیں طرف آ جاتی ہے یہ پہاڑی، اور ذرا اونچائی میں بہت زیادہ ہے۔ اب تو ترکوں نے اس کے پہاڑ پر اور بعد کے لوگوں نے جس طرح سیڑھی نما بنا دیتے ہیں، لیکن پہلے وہ پہاڑی اندازہ کیجئے، اس کی 3 چڑھائیاں، آخری اس کی چوٹی پر ایک غار، اس پہاڑ کو سور کہتے ہیں۔ یہ سور ایک شخص تھا جس کو عبد مناف کا بیٹا، اس کی وجہ سے یہ سور کہلایا اس پہاڑ کا نام۔ اس پر یہ غار تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اس غار میں بھی آئے۔ حضرت صدیق اکبر نے پہلے جا کے غار صاف کیا، سوراخ ہوئے تھے، انہوں نے تمام سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس پر پاؤں کی ایڑی رکھ دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، خود اپنی پشت پر انہیں سوار کر کے پہاڑ چڑھے تھے۔ اب بھی پیشکش کرتے ہیں، حضور میری گود حاضر ہے، اس میں سر رکھیے اور آرام فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس جانثار، اپنے اس پیارے کی یہ خدمت بھی قبول فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی جانتے ہیں کہ اس کے بدل میں انہیں درجہ کیا ملے گا۔ وہ سانپ اپنے پروگرام کے مطابق رات کو نکلا، لیکن آج جس دروازے پہ جائے، جس سوراخ پر جائے، راستہ بند۔ اس نے حضرت ابو بکر کی ایڑی والے سوراخ کو پا لیا، کاٹا، لیکن صدیق اکبر کے عشق نے مقابلہ کیا۔ یہ عشق رسول وہ دولت ہے، یہ نسبت رسول وہ سعادت ہے، جسے مل جائے پھر وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں